الحمدللہ ثم الحمد، دین کی برکت ہے. میں آپ کو دین کی برکت بتا رہا ہوں. اگر میں دین نہ پڑھا ہوتا تو کبھی نہ ہوتا. میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، میں اکثر کہتا ہوں آج کھانا اچھا بنایا ہے. میں نہیں کہتا میں 500 دیتا ہوں، 50 یا 100 روپے. باہر میں ٹپ دے رہا ہوں، نہیں دیتے. ایک وقت کھانا کھلایا ہے، جو بیوی خدمت کر رہی، کیا وہ حقدار نہیں ہے؟ رحمت عالم علیہ السلام کا یہ معمول مبارک ہے. مختلف باتوں پہ آپ وسلم اپنی بیویوں کی تعریف کیا کرتے تھے. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حسنین کریم میں کی نانی جان، اس کو تو حضور نے کبھی بھلایا ہی نہیں ہے. پوری زندگی حضور بات فرماتے، اور لوگ کہتے ہیں سال کے بعد کہاں خیرات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب غلط طریقے ہیں. سال کے بعد رحمت عالم سلم ایک بکری لیتے اور اپنے ہاتھ سے خود ذبح کر کے گوشت بنا کے تقسیم فرماتے اور فرماتے یہ میری خدیجہ کے لیے ہے، یہ میری خدیجہ کے لیے ہے. اور پھر دیکھیں رحمت عالم سلم فرماتے اپنی بیویوں سے، تمہیں پتہ ہے جب اہل مکہ میرا انکار کر رہے تھے، خدیجہ میرا کلمہ پڑھ رہی تھی. اور پھر حضور فرماتے تمہیں معلوم ہے جب اہل مکہ نے بیکاٹ کر دیا تھا کہ ہر ایک پہ خرچ کرنا ہے، ایک درہم حضور پہ خرچ نہیں کرنا، خدیجہ ہی تو تھی جس نے سارا مال میرے پر قربان کر دیا. یہ حضور نے فرمایا جب باہر سے لوگ مجھے تنگ کرتے، جس گلی سے حضور گزرتے، میں کیا الفاظ کہوں، کہیں سے مجنوں، کہیں سے دیوانہ، کہیں سے کچھ کہا جاتا، حضور کو اتنا نازیبا کلمات کہے جاتے، حضور پریشان ہو جاتے. حضور فرماتے مجھے تسلی دینے والی خدیجہ ہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. سبحان اللہ. اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے مجھے ساری اولاد خدیجہ سے دی ہے. اگر جس بیوی سے اولاد ہو تو اس کی اہمیت زیادہ ہے، قدر و منزلت زیادہ ہے. پر میں اللہ نے مجھے ساری اولاد خدیجہ سے دی ہے. اور پھر گھر میں مجھے یہ بات بڑے مزہ دیتی ہے، شاید آپ کو بھی سمجھ آ جائے. سبحان اللہ. ہم بعض دفعہ باہر سے آتے ہیں تو غصے میں ہوتے ہیں، جھگڑے میں ہوتے ہیں، لڑائی کے موڈ میں آتے ہیں، آج ایسی تیسی کر چھڑنی ہے. چھڑنا نہیں، دروازہ کراس کرتے ہوئے گالیوں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں، رویہ غلط ہوتا ہے. میں آپ سب کو بتا رہا ہوں رحمت عالم کا رویہ کیسا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت عالم کا انداز کیسا تھا. حضور کا معمول مبارک یہ تھا جب آپ تشریف لاتے تو چہرے پہ تبسم، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تبسم حضور کے چہرے پہ ہوتا. جب حضور تشریف لاتے تو پہلا کام حضور یہ کرتے اونچی واسطے السلام علیکم ورحمت اللہ. سبحان اللہ. آج کتنے لوگ اچھا میں بڈھی نو سلام کروں. سلامتی کی دعا سب سے بڑی دعا پوری امت کے لیے، سب سے بڑی دعا سلامتی کی ہے جو حضور دے رہے ہیں اور اپنی امت کو تعلیم دی ہے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، باہر سے لوگوں نے تنگ کیا، ستایا، نازیبا کلمات کہے. آخر حضور مغموم آئے، قدم رکھا، تبسم بھی نہیں ہے چہرے پہ، اور سلام کرنا بھی حضور خاموشی سے اندر آ گئے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اچھی بیوی اپنے میاں کے مزاج کو جانتی ہے، اچھی بیوی میاں کے مزاج کو سمجھتی ہے. تو کیا کہا حضور، نام لیا، نبوت کا اعلان تو بعد میں کیا. عرض کی آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ نے اعلان، اپنا سلام بھی نہیں کیا اور آپ نے تبسم بھی نہیں فرمایا. حضور واپس گئے، پھر دوبارہ داخل ہوئے گھر میں، تبسم بھی فرمایا، سلام بھی فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر، کیا بات. ٹھیک ہے نا. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی بیوی زندگی کا ساتھی ہوتی ہے. اور آج بہت ساری باتیں، کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں ہم کی ان سے کم ہیں. طلاق کا باعث ماں باپ بنتے ہیں. توجہ،
کئی مقامات طلاق کا باعث بھائی چچا ماموں بن رہے ہوتے ہیں، ہم کن سے کم ہیں؟ میرے بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رسالت باب کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ جو طلاق دلواتے حضور نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے تیز ترین سواری پر بندہ سفر کرے، 500 سال کے بعد جہاں پہنچے گا جنت کی خوشبو اتنا دور سے آ رہی ہوگی۔ وہ خاتون آج جناباً اکثر گھروں میں کچہری پہنچے ہوتے ہیں، جناباً یک طرفہ ڈگری لے کے بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے، ماں باپ بھی بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں جی۔ اور میرے بھائیوں، میں اکثر کہتا ہوں یہ گائے بھینس بکری کا سودا نہیں ہے، یہ عزت کا سودا ہے جو ایک بار ہوتا ہے۔ ایسی باتیں علماء نہیں کرتے، میں بہت ساری باتیں کر جاتا ہوں، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں جی مفتی صاحب علماء ایسا بیان کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کتنے لوگوں نے کہا یہ عزت کا سودا ہوتا ہے، عزت کا سودا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو خدمت سمجھانا ہے کہ میاں کا کیا حق ہے۔ میں نے آپ سن چکے ہیں مجھ سے، شادی سے پہلے باپ کا سب سے بڑا حق ہے اللہ اس کے رسول کے بعد، لیکن جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد سب سے زیادہ حق خاوند کا ہے، باپ کا حق پیچھے چلا گیا۔ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ میرا کوئی حق نہیں ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے بھائی۔ شادی سے پہلے باپ کا حق بڑا ہے اور شادی کے بعد میاں کا حق ہے۔ رحمت عالم نے فرما دیا تھا اگر اسلام میں کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، باپ کا نہیں کہا، باپ کا نہیں کہا۔ اور پھر عورت اپنے میاں کی زندگی کا ساتھی ہوتی ہے، ساتھی ہوتی ہے، کبھی کسی روم میں، کبھی کسی روم میں، کبھی کسی روم میں۔ ایک خاتون رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی اللہ کے رسول میں اپنے میاں سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ عورت ہو یا کوئی بندہ جو طلاق دلوا رہا ہے، کوئی بندہ یا خود لے رہی ہے یا کوئی دلوا رہا ہے، وہ سب جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ باپ طلاق دلوا رہا ہے، ماں دلوا رہی ہے، بھائی دلوا رہا ہے، کوئی عزیز چچا ماموں دے رہا ہے، کئی ظالم چچا ماموں بھی دیکھے ہیں۔ یہ گھر کیوں خوشحال ہے؟ میری بیٹی تو اچھی آباد نہیں ہے، یہ کیوں خوشحال ہے؟ میں نے سارے معاملہ دیکھے۔ تو جو بندہ بھی میاں بیوی کو جدا کرتا ہے، طلاق دلواتا ہے، وہ بھی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ فرمایا کیوں طلاق لینا چاہتی ہے؟ غور سے سنے، کیسی بڑی عورت تھی، بڑی خاتون تھی، حضور کبھی تکلیف نہیں آئی اسے۔ اور میں نے سنا ہے کہ جس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی تو اللہ سے ناراض ہے، اور میرے میاں کو کبھی تکلیف نہیں آئی تو حضور نے فرمایا جاؤ بلا کے لاؤ۔ وہ گھر گئی، حضور کا پیغام دیا، دونوں میاں بیوی چل پڑے، سواری کا پاؤں پھسلا، میاں گرا، چوٹ لگی، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب ذرا غور کریں کہ اب وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، بیوی کہتے ہیں واپس چلتے ہیں، اور خاوند کہتا ہے نہیں حضور نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ حضور نے بلایا ہے۔ بیوی کہتی نہیں اب ہم واپس گھر جائیں گے۔ اس نے کہا بات کیا ہے؟ کہا میرے دل میں یہ تھا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے کہ آپ پہ کبھی تکلیف کوئی نہیں آئی، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، میں خدمت کروں۔ آپ ذرا غور کریں ذرا۔ اچھا، شرم و حیا کے حوالے سے پچھلے جمعہ آپ نے سنا تھا، اب غور سے سنے۔ سیدنا علی المصطفیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا علی
پہلی نگاہ جو تیری اچانک اٹھی اس کی تو معافی ہے، جب تو جان بوجھ کے دیکھے گا اس کی معافی نہیں ہے۔ کس ہستی سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے اپنی عالی مرتبہ بیٹی کے نکاح کا انتخاب کیا ہے، حضور اسے فرما رہے ہیں۔ آج ہمیں خیال ہی نہیں آتا، ہم کہتے کوئی بات نہیں، دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مولانا صاحب تو دقیانوسی ذہن کے ہیں، پرانے ذہن کے ہیں، اچھی چیز کو دیکھنا چاہیے، خوبصورت چیز کو دیکھنا چاہیے۔ مولانا صاحب کو کیا پتا؟ ہمارے دل صاف ہے، کیا آپ کا دل حضرت علی سے بھی زیادہ صاف ہے؟ اچھا، میرا وجود کس نے بنایا ہے؟ آپ کو وجود کس نے بنایا؟ اونچی آواز۔ ہماری خواتین کا وجود کس نے بنایا؟ جس نے میرا اور آپ کا وجود بنایا، توجہ سے، جس نے میرا اور آپ کا وجود بنایا ہے، ہماری خواتین کا وجود بنایا ہے، اس رب کو تو اعتماد نہیں ہے، نہیں ہے اعتماد۔ وہ رب تو قرآن میں سورہ 18 سپارے میں سورہ نور میں فرما رہا، میرے حبیب قل للمؤمنین، میرے نبی مومن مردوں سے فرما دیجئے اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ قل للمؤمنات، میرے نبی مومن عورتوں سے فرما دیجئے اپنی نظریں وہ نیچی رکھیں۔ ہم کہتے ہیں نوجوان بگڑا ہوا کہتا ہے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، میرا نبی تو واضح فرما رہا ہے، اللہ کا حکم سنا رہا ہے، مومن مردوں اپنی نظریں نیچی کرو، مومن عورتوں اپنی نظریں نیچی کرو۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ اب ذرا آپ خود فیصلہ کیجئے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ النظر سہم من الشیطان، شیطان کے تیروں میں سے جو خطرناک اور زہر آلود تیر ہے، غور سے جوانوں سنو، وہ ہے نظر دیکھنا۔ حضور نے فرمایا النظر من الزنا، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کام یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں اسلام نے قرآن میں دروازہ بند کیا ہے، نہ دیکھو۔ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے بازار میں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے حیا کے متعلق حضور نے فرمایا میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جس کے متعلق حضور نے فرمایا آج ایک بیٹی دیتے ہیں پتہ چل جاتا کیسا مزاج ہے۔ حضور نے ایک بیٹی دی وصال ہو گیا، پھر دوسری بیٹی دی وصال ہو گیا، اور حضور نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے ساری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ دنیا کائنات میں بڑا حسین داماد حضور رحمت للعالمین کا، ذرا آپ غور کریں۔ آپ بازار سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا، فرمایا مجھے تیری آنکھوں میں زنا نظر آ رہا ہے۔ بھئی پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں، ابھی صحابہ کا دور ہے، ابھی صحابہ موجود ہیں، تابعین کا دور ہے، تیسرے خلیفہ کا دور ہے۔ آپ کہتے ہیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کو صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نوجوان چوک اٹھا، کہا کیا آپ کی وحی آتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وحی تو حضور کی ذات پہ ختم ہو گئی، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی فراست سے، اور حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی نظر اور ہماری نظر میں بڑا فرق ہے۔ تو اس نے کامل المومنین میں جب آ رہا تھا تو راستے میں میری غلط نظر پڑ گئی، میں نے دیکھ لیا۔ اور میرے بھائیوں یہ صحابہ کا دور ہے، حضور کے داماد کے دور خلافت کا دور ہے، تابعین کا دور ہے۔ اگر اس دور میں ایک نظر ڈالنے والے کو حضرت عثمان غنی فرما رہے ہیں تیری آنکھوں میں زنا نظر آ رہا ہے، آپ مجھے جواب دیجئے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنی بیویوں بہنوں بیٹیوں کو بنا سوار کے کیوں استقبال کرواتے ہیں؟
مجھے دوستوں نے کہا، مسجد میں بھی دوست بیٹھے ہیں، مفتی صاحب 80% بڑا اثر ہوا ہے اس علاقے میں۔ کرشیف کے موقع پر جو کھانے کا پورا محلہ بیٹھ جاتا تھا، 80% اثر ہوا ہے، اور کہا اس حوالے سے بھی اثر ہوا ہے الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں، اور پھر گھر کی خدمت، حضور نے ارشاد فرمایا، سنے آخری بات، فرمایا علی باہر کے کام تم نے کرنے ہیں، فاطمہ گھر کے کام تم نے کرنے ہیں۔ میری بیٹی شہزادی ہے، یہ گھر کا کام نہیں کر سکتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں پہ چکی چلانے کا نشان پڑ گیا تھا۔ آپ بتائیں، یہ رسول کی بیٹی ہے، کائنات کی سب سے بڑی شہزادی یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو جنتی خواتین کی سردار ہے، جو اپنے ہاتھ سے جھاڑو بھی دیتی ہے، اپنے اور اپنے بچوں کے سنالی کے کپڑے بھی دھوتی ہے، ان کے لیے کھانا بھی بناتی ہے، گھر کے سارے کام کرتی ہے، تھک بھی جاتی تھی۔ جب تھوڑے سے مال غنیمت آنے لگا تو مشورے سے حضور سے کوئی خادمہ یا غلام مانگ لیا جائے۔ آپ حاضر خدمت ہیں، حضور موجود نہیں تھے، اما عائشہ نے پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا، ساری بات طے سنا دی۔ جب وہ چلی گئی حضور بھی آئے تو ماشاء نے کہا آپ کی بیٹی آئی تھی، ایسے کہہ رہی تھی مجھے کوئی خادمہ غلام مل جائے گھر میں کام کرنے کے لیے، تھک جاتی ہوں۔ تو حضور خود تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، حضور خود تشریف لے گئے۔ بیٹی تو آئی تھی، مجھے پتا چلا، ابا جی سے حاضر ہوئی تھی، تھک جاتی ہوں، اور میں بیٹی وہ خادمہ غلام دے دوں وہ بہتر ہے، یا میں تجھے وہ کلمات بتا دوں جو رات کو پڑھ کے سوئے گی اللہ تیری تھکاوٹ دور کر دے۔ ہم بھی اپنی خواتین کو بتائیں، ہم خود بھی پڑھیں۔ فرمایا عرض کی ابا جی پھر مجھے نہیں چاہیے خادمہ غلام نہیں چاہیے، آپ مجھے کلمات بتا دیں۔ اسے تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ بیٹی جب سارے کام کاج کے بعد سونے کا پروگرام بناؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری تھکاوٹ دور کر دے۔ کنجوسی نہیں کرنی، دنیا کے رسم و رواج شیئر کرتے ہیں، یہ باتیں جمعہ کے خطبے کے اپنے گھر میں دوستوں سے بھی شیئر کریں، تو بہت ساری باتیں ابھی رہتی ہیں۔ یہ موضوع ایسا ہے، اللہ کریم ہم سب کو یہ باتیں سننے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا